دوستو 2001 میں ترکی کو اپنی تاریخ کی بدترین معاشی مشکلات کا سامنا تھا۔ بینکنگ سیکٹر کریش کر چکا تھا اور مالیاتی ادارے دیوالیہ تھے۔ ترکش کرنسی لیرا فری فال کا شکار تھی اور $1 کی ویلیو 15 لاکھ لیرا کے برابر پہنچ چکی تھی۔ کرنسی کی ویلیو میں ہونے والی اس بدترین گراوٹ کے باعث مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور بنیادی ضروریات زندگی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی تھی۔ بے روزگاری بڑھنے اور لوگوں کے ملازمتوں سے بے دخل ہونے کے باعث لاکھوں افراد مسلسل غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ملک میں جاری سیاسی بے یقینی اور حکومتی اداروں میں کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے معاشی بحران مزید سنگین ہوتا چلا گیا اور عام آدمی کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ اس وقت کے ترک وزیر اعظم بلند ایجوت اور ان کی مخلوط حکومت عوام کا اعتماد کھو بیٹھی اور ملک کو قبل از وقت انتخابات میں جانا پڑا۔ ان حالات میں ترکی ایک نئی لیڈرشپ اور ایک نئی سیاسی قوت کا منتظر تھا جو اسے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے نکال سکے۔ اس صورتحال نے رجب طیب اردوان کی نئی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے لیے راہ ہموار کی اور سال 2002 کے عام انتخابات میں ترکش عوام کا غم و غصہ تمام پرانی سیاسی پارٹیوں کے مکمل صفحے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ انتخابات میں طیب اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی 550 ممبران کی اسمبلی میں 363 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترکی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے بھی 178 نشستیں جیت کر کم بیک کیا، جبکہ سابق حکمران جماعت اور اپوزیشن پارٹیز ایک بھی سیٹ نہ جیت پائیں۔ دوستو سال 2002 کے یہ انتخابات ترکی کی تاریخ میں کس طرح گیم چینجر ثابت ہوئے اور دہائیوں سے جاری سیاسی کشمکش اور معاشی طور پر دیوالیہ ہوئے ترکی کو کس طرح طیب اردوان نے چند ہی برسوں میں دنیا کی ٹاپ 20 معیشتوں میں لا کھڑا کیا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے طیب اردوان کا پس منظر کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ترکش عوام میں وہ اتنے مقبول ہوئے کہ مسلسل الیکشن پہ الیکشن جیتتے ہی چلے گئے اور سب سے زیادہ بار اور سب سے لمبے عرصے تک ترکی کی تاریخ میں وزیر اعظم اور صدارت کے عہدے پر وہ فائز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز کے انالیٹکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 60% لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کر اس کے کمنٹ سیکشن میں مباحثہ کر کے اور ڈسکشن کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری ریچ بڑھانے میں ہماری مدد کریں تاکہ اس طرح کا معلوماتی اور مفید مواد ہم اور زیادہ سے زیادہ بنانے کے قابل ہو سکیں۔ شکریہ۔ 1954 میں ایک غریب ترکش مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے طیب اردوان نے امام خطیب اسلامک ہائی اسکول یعنی ایک دینی مدرسہ سے قرآن، سیرت اور عربی زبان کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں وہ گھر سے ملنے والے معمولی جیب خرچ کے علاوہ اپنی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے استنبول کی سڑکوں پر روایتی ترکش بریڈ اور گرمی کے موسم میں پانی کی بوتلیں بھی بیچا کرتے تھے۔ 1973 میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل ہونے پر وہ انقرہ یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنس فیکلٹی میں داخلہ لینا چاہتے تھے، لیکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے مدرسے کی تعلیمی اسناد کی بجائے ریگولر ہائی اسکول کے ڈپلومے کی شرط تھی، جس کے باعث وہ اپنی پسندیدہ فیکلٹی اور یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے پائے۔ اردوان نے سال 1981 میں استنبول کی مرمرہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم مکمل کی۔ اس دوران وہ کلب فٹ بال بھی کھیلتے رہے۔ دوران تعلیم ہی انہوں نے سیاسی سرگرمیوں اور مباحثوں وغیرہ میں حصہ لینا شروع کر دیا اور مذہبی سیاسی جماعت نیشنل سالویشن پارٹی سے منسلک ہو گئی۔ تاریخ، حالات حاضرہ اور پبلک اسپیکنگ کی صلاحیتوں کے باعث جلد ہی وہ اپنی پارٹی کی استنبول یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ 1980 میں جنرل کنان ایورن کے ملٹری کو کے بعد ترکی میں تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 1984 میں یہ
یہ پابندیاں ختم ہوئیں تو اردوان دوبارہ استنبول کی لوکل پالیٹکس میں متحرک ہو گئے۔ اس عرصہ میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کنسلٹنٹ کے طور پر ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہے۔ 1994 وہ سال تھا جب طیب اردوان نہ صرف مین سٹریم میڈیا بلکہ ترکی کی سیاست میں بھی نمایاں ہوئے جب انہوں نے مذہبی سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی کے امیدوار کے طور پر استنبول کے میئر کا انتخاب جیتا اور اپسیٹ کر کے بڑے بڑے اور نامور سیکولر سیاستدانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1994 سے 98 تک کے 4 برسوں کے دوران بطور میئر طیب اردوان نے تاریخی شہر استنبول کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ استنبول اس وقت پانی کی کمی، ویسٹ مینجمنٹ اور ٹریفک کے مسائل سے دوچار تھا۔ اردوان نے شہر کے انفراسٹرکچر میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی، سینکڑوں کلومیٹر واٹر چینل پائپ بچھائے، ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے 50 سے زائد فلائی اوورز اور انڈر پاسز وغیرہ بنائے اور شہر بھر میں سڑکوں کو مزید کشادہ کیا۔ جدید ریسائکلنگ پلانٹس انسٹال کروا کر فضائی آلودگی پر قابو پایا۔ دھواں چھوڑتی پرانی پبلک بسز کو ماحول دوست نئی گاڑیوں سے تبدیل کیا۔ کرپشن کو روکنے کے لیے سخت مانیٹرنگ کے اقدامات کیے اور میونسپل فنڈز کے استعمال کا شفاف ترین سسٹم بنایا۔ اپنی میئرشپ کے دوران انہوں نے قرض میں ڈوبے استنبول میٹروپولیٹن کے ذمے $2 ارب کا بڑا حصہ بھی واپس کیا اور استنبول میں $4 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری وہ لے کر آئے۔ ان کی میئر شپ کے دوران ہی دسمبر 1997 میں ایک پبلک خطاب کے دوران ایک نظم کے چند اشعار پڑھنے پر انہیں ترکی کی سیکولر پالیسیز کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ نہ صرف ان کی میئر شپ ختم ہو گئی بلکہ ان کی انتخابی سیاست پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اردوان 10 ماہ تک جیل میں رہے۔ اس دوران وہ ترکی کی سیاست میں مزید پاپولر ہوتے چلے گئے۔ 2001 میں ان کی جماعت ویلفیئر پارٹی پر بھی ترکی میں پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ دوستو، بطور میئر تو طیب اردوان کی کارکردگی مثالی تھی ہی، اس پر ان کو جب سزا سنائی گئی جس سے ان کی میئرشپ اور انتخابی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی، اس سے ترکیش عوام میں ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا اور وہ ترکی کی سیاست میں سب سے بڑے رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور ان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے 2002 کے ترکیش الیکشنز میں ترک عوام کا اعتماد حاصل کیا اور انتخابات جیت لیے۔ عدالتی پابندی کے باعث اردوان ان انتخابات میں ظاہر ہے حصہ نہ لے سکے اور ان کے قریبی ساتھی عبداللہ گل ترکی کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن چند ماہ بعد 2003 میں طیب اردوان پر لگی پابندی ختم ہوئی تو وہ استنبول کی ایک نشست پر ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے پارلیمان کا حصہ بن گئے۔ عبداللہ گل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور یوں طیب اردوان 2003 میں پہلی بار ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ انتخابات میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بھاری اکثریت سے ترکی میں جاری سیاسی بے یقینی کی کیفیت کا خاتمہ ہوا۔ اردوان نے قرضوں میں ڈوبی تباہ حال اور زوال پذیر ترک معیشت کو سنبھالا۔ اس دوران IMF نے ترکی کے لیے 3 سال کے لیے $16 ارب قرض کی منظوری دی تو ملک میں سرمایہ کاروں کا کھویا ہوا اعتماد بھی بحال ہونے لگا۔ حکومت نے ٹیلی کام، انرجی اور ٹرانسپورٹ جیسے سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا۔ ان اداروں میں اربوں ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری آنے لگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے لگے۔ فائنینشیل ڈسپلن کو بہتر بنانے، بجٹ خسارہ کم کرنے سمیت غیر ضروری حکومتی اخراجات اس حکومت نے ختم کیے۔ ترکی کے مرکزی بینک کو خود مختار بنایا گیا جس نے سخت مانیٹری پالیسیز کا نفاذ کیا۔ ان تمام اقدامات کے باعث 70% پر پہنچا ہوا انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کی شرح ایک ہی سال کے مختصر عرصے میں کم ہو کر سنگل ڈیجٹس یعنی 10% سے بھی نیچے ترکی میں آ گیا۔ 2001 میں -5.8% کی شرح پر پہنچی ہوئی ترکش معیشت نے زبردست کم بیک کیا اور بند پڑی ہوئی فیکٹریز اور کارخانے دوبارہ چلنے لگے۔ 2002 سے 2007 کے درمیان ترکی کی GDP سالانہ 7.2% کی اوسط شرح سے بڑھی۔ ٹورزم، ٹیکسٹائل، آٹو سیکٹر، ہوٹل انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور پیٹرولیم انڈسٹری میں بڑھوتری کے نئے ریکارڈ بننے لگے۔
2008 اور 2009 کے عالمی معاشی بحران میں بھی ترکی کی معیشت نے دیگر یورپی ممالک کی نسبت بہتر پرفارم کیا۔ عالمی معاشی بحران کے خاتمے کے بعد سال 2010 میں ترکی کی شرح نمو 8.8%، جبکہ 2011 میں ریکارڈ 11.2% پر پہنچ گئی۔ 2004 میں ترکی نے کرنسی کی قدر بحال کرنے کے لیے ایک طرف معاشی اصلاحات کیں تو دوسری طرف نیو ترک لیرہ متعارف کروایا۔ ترک پارلیمنٹ نے کرنسی نوٹ سے 6 صفر ہٹا کر پرانے 1 ملین یعنی 10 لاکھ لیرہ کے بدلے نئے 1 لیرہ کا نوٹ جاری کرنے کا بل منظور کیا۔ اس عمل سے تجارتی لین دین آسان ہوا اور معیشت پر اعتماد مزید بحال ہوا۔ سال 2005 میں پرانے کرنسی نوٹس کو ختم کر کے مکمل طور پر نئی کرنسی سے ریپلیس کر دیا گیا۔ دوستو، ترکی پر بیرونی قرضوں، خاص طور پر IMF کی بات کی جائے تو سال 1961 سے 2002 تک ترکی 19 بار IMF کے پروگرامز کا حصہ بنا، یعنی ان 40 برسوں میں بار بار ترکی کو IMF کے پروگرام سے نکل کر اگلے پروگرام کا حصہ بننا پڑتا تھا۔ لیکن سال 2002 کا IMF پروگرام ترکی کا آخری معاشی پروگرام IMF سے ثابت ہوا۔ 23 ارب ڈالر کے قرضے میں پھنسی ترک معیشت اردوان دور میں مسلسل بہتر پرفارم کرتے ہوئے 2012 میں مکمل طور پر IMF کے چنگل سے آزاد ہو گئی۔ معاشی میدان میں اردوان دور حکومت میں ترکی نے ترقی کے نئے ریکارڈ سیٹ کیے۔ 2003 میں ترکی کا GDP تقریباً 314 ارب ڈالر تھا، جس کا حجم آج تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1100 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ یعنی ان تمام برسوں میں ترکی کی معیشت نے تقریباً 4 گنا بڑھوتری دکھائی ہے، جبکہ اسی دوران عالمی ایوریج GDP میں یعنی پوری دنیا کے کل ایوریج GDP میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ترکی کی معیشت نے عالمی ایوریج ترقی سے قدرے بہتر پرفارم کیا ہے۔ 2002 میں ترکی میں غربت کی شرح 30% تک پہنچ چکی تھی، جو اب کم ہو کر 9% رہ گئی ہے۔ 2002 میں ترکی کے مرکزی بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز صرف 26 ارب ڈالر رہ گئے تھے، جو اب 6 گنا بڑھ کر 160 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس دوران ترکی کی ایکسپورٹس میں بھی تقریباً 6 گنا اضافہ ہوا ہے، جو تب کے 55 ارب ڈالر سے بڑھ کر 355 ارب ڈالر اب ہو چکی ہیں۔ اردوان کے دور میں انفراسٹرکچر کے ریکارڈز پروجیکٹ ترکی میں مکمل کیے گئے۔ ملک میں ایئرپورٹس کی تعداد 26 سے بڑھ کر 50 ہو چکی ہے۔ 1923 سے 2003 تک 80 برسوں میں ترکی میں صرف 6000 کلومیٹر طویل ہائی ویز تعمیر ہوئی تھی، جبکہ اردوان کے دور حکومت کے 20 سال میں 13,500 کلومیٹر ہائی ویز اینڈ موٹر ویز مزید مکمل کیے گئے۔ دیگر میگا پروجیکٹس میں یوریشیا اور مارمرے ٹنلز کے زیر سمندر ٹرین منصوبوں سمیت دنیا کے سب سے لمبے سسپینشن برج کا منصوبہ بھی طیب اردوان کے کریڈٹ پر ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں ترکی کا تعلیمی بجٹ 4 گنا اضافے سے 13 ارب ڈالر سے بڑھ کر 50 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ 2012 میں ترکی میں 4+4+4 تعلیمی نظام لایا گیا، جس کے تحت 4 سالہ پرائمری، 4 سالہ سیکنڈری اور 4 سالہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کو مفت اور لازمی قرار دے دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ترکی میں فری ایجوکیشن صرف پرائمری تعلیم تک ہی محدود تھی۔ رجب طیب اردوان کے دور میں ترکی کا ہیلتھ بجٹ بھی 4 گنا بڑھ گیا اور اب اس کی مالیت 40 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2003 میں ترکی کا HDI یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اسکور 0.61 تھا، جو پاکستان اور بھارت جیسے ممالک سے کچھ ہی بہتر تھا۔ آج ترکی کا یہی اسکور 0.85 ہو چکا ہے، جو بہت سے یورپی ممالک سے بھی بہتر ہے۔ معاشی میدان میں پے در پے کامیابیوں اور عام آدمی کا معیار زندگی بلند کر دینے کے باعث جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی 2003، 2007 اور 2011 کے انتخابات میں مسلسل کامیاب ہوئی اور طیب اردوان مسلسل 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ سال 2007 میں ترکی کے آئین میں چند تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ پارلیمنٹ
پارلیمان کے اختیارات میں کچھ کمی اور صدارتی اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا۔ صدر کا انتخاب بھی پارلیمان کی بجائے براہ راست عوام کے ووٹوں سے کرنے اور صدارتی مدت کو 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیا گیا۔ اردوان نے 2014 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور وہ ترکی کی تاریخ کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ 1923 میں جدید ترکی کے قیام کے بعد ترکی میں بار بار ملٹری کو ہوتا رہا اور سیاست میں سویلینز کی بجائے ملٹری کا کنٹرول غالب رہا، لیکن 2003 میں طیب اردوان کے اقتدار میں آنے اور مسلسل انتخابات میں کامیابی کے باعث ترکی میں سویلین انتظامیہ اور ڈیموکریسی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ 2016 میں ترک فوج کے ایک باغی گروہ نے حکومت کے خلاف کو کی ایک اور کوشش کی جو ترک عوام کی تاریخی مزاحمت کے باعث ناکام ہو گئی۔ اس ناکام ملٹری کو اٹیمپٹ کے بعد طیب اردوان نے ملک بھر میں کریک ڈاؤن آپریشن کیا۔ کو کے ماسٹر مائنڈ ملٹری آفیسرز اور ان کے حمایتی ہزاروں سویلین آفیسرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملٹری کو کی ناکام کوشش کے بعد اردوان حکومت نے ترکی میں بڑے پیمانے پر آئینی اصلاحات کی، جن میں صدر کو ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ ہیڈ آف گورنمنٹ کا سٹیٹس دینے، پارلیمانی نظام حکومت کو صدارتی نظام سے بدلنا اور مزید بااختیار بنانا تھا۔ پارلیمنٹ میں یہ ترامیم 2/3 کی بجائے صرف سادہ اکثریت سے ہی منظور ہوئیں تو حکومت نے ان ترامیم کی حتمی منظوری کے لیے عوام میں ایک ریفرینڈم کا انعقاد کروایا۔ 2017 کے ریفرینڈم میں عوام نے ان تبدیلیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں طیب اردوان کی صدارتی پاورز مزید بڑھ گئیں اور گورننگ پالیسیز اور فیصلہ سازی میں ان کے لیے مزید آسانی پیدا ہو گئی۔ 2018 میں ایک ہی دن صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کروائے گئے، جس میں طیب اردوان دوبارہ صدر منتخب ہو گئے اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ایک بار پھر سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ 2019 میں وزیر اعظم آفس ختم کر دیا گیا اور تب سے اب تک مکمل طور پر ترکی میں صدارتی نظام حکومت ہی رائج ہے۔ دوستو، اردوان دور میں ترکی میں جاری دہائیوں کی سیاسی کشیدگی کے اختتام اور 20 سال سے زائد کے سیاسی استحکام اور معاشی کامیابیوں کے علاوہ کردوں کے ساتھ تنازع کے حل کی کوششوں سمیت ترکی کے جنوب مشرقی علاقوں میں بد امنی کے خاتمے کا کریڈٹ بھی اردوان کی حکومت کو دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست کی بات کی جائے تو یہاں بھی ترکی نے اپنے سیاسی قد کاٹھ میں ان برسوں میں اضافہ ہی کیا ہے۔ ترکی نے 2011 کی عرب سپرنگ اور بالخصوص مصر اور تیونس کی جمہوری تحریکوں کی حمایت کی۔ غزہ کے اسرائیلی محاصرے کے خاتمے کی بات ہو یا القدس کی آزادی کا معاملہ، طیب اردوان اقوام متحدہ سمیت دیگر انٹرنیشنل فورمز پر مسلم ممالک میں سب سے توانا آوازوں میں سے ایک تھے۔ اردوان دور میں ترکی نے نیٹو کے رکن کی حیثیت سے افغانستان، عراق اور دیگر تنازعات میں نیٹو مشنز کی ظاہر ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی حمایت کی، اور ترکی ان مشنز کا حصہ بھی کسی نہ کسی صورت میں رہا۔ شام میں جاری سالوں کی کشیدگی کے اثرات اور کرد علیحدگی پسند تحریک سے ترکی کو محفوظ رکھنا اردوان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ترکی نے شام کی سرحد پر شام ہی کی حدود میں ایک بفر زون قائم کیا۔ اس بفر زون میں ترکی نے لاکھوں شامی مہاجرین کو ایک طرف شیلٹر اور امداد فراہم کی تو وہیں دوسری طرف شامی کرد ملیٹنٹس سے بھی ترکی کو محفوظ رکھا۔ شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے ترکی کے اسٹریٹجک مقاصد امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد سے مماثلت رکھتے تھے، لہذا شام کے مسئلے پر طیب اردوان کی پوزیشن کئی اسلامی ممالک میں مسلم حلقوں کی جانب سے تنقید کی زد میں رہتی ہے۔ 2003 میں ترکی کی قیادت سنبھالنے والے طیب اردوان کو اقتدار میں مسلسل 22 سال ہونے کو ہیں۔ 2002 سے 2023 کے دوران ترکی میں 3 ریفرینڈمز، 6 پارلیمانی، 4 لوکل پارٹیز اور 3 صدارتی انتخابات سمیت کل 16 انتخابات ہوئے، جن میں طیب اردوان اور ان کی جماعت نے تمام انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن چند ماہ قبل 2024 کے لوکل باڈیز الیکشن طیب اردوان کے لیے چیلنج ثابت ہوئے، جس میں پہلی بار ان تمام برسوں میں ان کی پارٹی سبقت نہیں لے پائی۔ کرد مسئلے پر سخت گیر رویے، آزادی اظہار رائے پر مبینہ پابندیوں، تاریخی آیا صوفیہ میوزیم کا سٹیٹس تبدیل کر کے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دینے اور 2016 کے ناکام کو کے بعد اپوزیشن پر بدترین کریک ڈاؤن کے باعث اردوان انٹرنیشنل میڈیا میں اور اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں۔ 2020 میں کووڈ بحران کے بعد ترکی کو ایک بار پھر معاشی چیلنجز اور
خاص طور پر کرنسی کی قدر میں گراوٹ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اس وقت بھی کم از کم ترکی میں سب سے طاقتور اور پاپولر قومی رہنما طیب اردوان ہی ہیں، اتنے برس گزرنے کے باوجود۔ دوستو، رجب طیب اردوان کے طویل اقتدار سمیت ان کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات پر مبنی یہ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ بتائیں کہ اب پاکستان کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا نہیں؟ کیا پاکستان کو بھی اسی قسم کے کسی لیڈر کی ضرورت ہے جو ریفارمز کرے اور پاکستان کی معیشت کو مشکلات سے نکال باہر کرے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔